الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد وبسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام المهاجر الحافظ أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال وبه قال حدثنا إسماعيل ونقي سليمان عن ابن يحيى عن بن تميم قال لما كان يوم الحرج والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة فقال ابن زيد على ما يبايع ابن حنظلة الناس قيل له على الموت قال لا أبايع على ذلك أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شهد معه الحدیبیہ. یوم الحرہ ایک ہماری تاریخ کا ایک کیا دن ہے جس میں یزید نے سن 63 ہجری میں موسیٰ بن عقبہ یا اور اس طرح کے نام کا وہ ایک جنرل مسلم بن عقبہ کے تقریباً اس نے 27,000 کی فوج مسلح مدینے پر چڑھائی کر دی، اس لیے کہ مدینہ والوں نے بیعت نہیں کی تھی یزید کی۔ حرہ جو ہے وہ کالے کالے پتھر ہیں جو مدینہ سے باہر ہیں، اور وہ کالے پتھر چونکہ مدینہ شریف میں والکینو آتش فشاں بہت ہوتا تھا، وہ آتش فشاں سے وہ پتھر جو نکلتے ہیں وہ کالے آگ کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ یہ وسلم کی برکت ہے کہ اس کے بعد آتش فشاں بند ہو گیا۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا، آپ نے تمیم داری کو بھیجا تھا کہ اس جو لاوا آ رہا ہے اس کو واپس کرو، تو وہ ڈنڈا لے گئے تھے اور ڈنڈا مارا تھا، انہوں نے کہا چل واپس، تو وہ واپس بھاگنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد آج تک ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ وہ کالے پتھر وہ ہیں، وہاں پر حضرات صحابہ کرام اکثریت صحابہ کی موجود تھی، صحابہ کرام تابعین، انہوں نے وہاں پر اس کا مقابلہ کیا، لیکن ان کی تعداد بھی کم تھی، اور دوسری بات ہے کہ جہاد کی اس طرح کی تیاری بھی نہیں تھی جنگی۔ 3 دن تک لڑائی ہوتی رہی لیکن صحابہ کرام دب گئے، پیچھے ہو گئے، تو اس نے 3 دن تک پورے مدینہ کو مباح کر دیا، عزتوں کو بھی اور مال کو بھی۔ 10,000 خواتین کی عزتیں متاثر ہوئی جو حاملہ بھی ہوئی ان میں سے۔ اس لیے یزید کے بارے میں جو لوگ اس یزید کو پاک قرار دیتے ہیں حضرت حسین رضی کے مسئلے میں، اگر ہم اس کو ایک طرف رکھیں تو یوم الحرہ جو ہے اس سے وہ کبھی نہیں نکل سکتا۔ اس لیے میں آپ حضرات سے کہوں گا، حضرت مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے یزید کی شخصیت، اس کا مطالعہ کریں، ورنہ آپ ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ اس لیے حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام نے یزید کو فاسق قرار دیا ہے۔ یہ یوم الحرہ کا ایک جرم جو ہے، یہ بخاری میں آ رہا ہے، یوم الحرہ کا ذکر آ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی میں تاریخ سے بیان کر رہا ہوں۔ یوم الحرہ لما کان یوم الحرہ، یہ یوم الحرہ ہے۔ یہ تفصیلات تاریخ میں دیکھیے آپ، انسان کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ سب تو موجود تھا، اس کے حکم سے وہ آئے تھے۔ یہاں تو چلو اور تعویلات شروع کر دیتے ہیں تو حسین کی شہادت کے بعد، لیکن یہاں تو کوئی تعویل نہیں چلتی، خود بھیجا ہے۔ بہرحال تو یوم الحرہ میں حضرت عبداللہ بن حنظلہ یہ امیر تھے مسلمانوں کے۔ یہ حنظلہ وہ صحابی ہے جو شہید ہوئے تھے اور احد میں، اور جن کو انہوں نے غسل دیا تھا فرشتوں نے، غسیل الملائکہ، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، یہ امیر تھے عبداللہ بن حنظلہ۔ تو عبداللہ بن حنظلہ نے وہ بیعت لے رہے تھے، اس وقت یہ بات ہوئی تو فرمایا کہ والناس یبایعون عبدالحنظلہ، عبدالحنظلہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، یعنی کس کے لیے؟ وہ جنگ کے لیے، حرہ کی جنگ کے لیے۔ قال ابن زید، یہ بھی عبداللہ ابن زید ہے، یہ وہ صحابی ہیں جو صحابی شریک ہوئے تھے غزوہ حدیبیہ میں۔ وہ کہہ رہے علامہ یبایع ابن حنظلہ الناس، انہوں نے کہا کہ ابن حنظلہ کس پر بیعت لے رہا ہے؟ کہا علی الموت، کہا موت پر۔ قال لا ابایع علی احد بعد وسلم، کہا کہ وسلم کے بعد میں کسی سے موت پر بیعت نہیں کروں گا۔ کہا شہید ابو حدیبیہ، اور یہ حدیبیہ میں ساتھ تھے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو موت پر بیعت لے رہے تھے
تو میں موت پر بیعت، تو دو طرح کی بیعت ہوئی تھی، ایک موت پر بیعت ہوئی تھی حدیبیہ میں، اور دوسری بیعت ہوئی تھی اللہ میں پھر کہ ہم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے. یہ دو بیعتیں دو طرح کی. لیکن بعد میں ساتھ تھے عبداللہ ابن زید، اس جنگ میں شریک تھے. چنانچہ عبداللہ ابن زید اور عبداللہ ابن حنظلہ ان کی خواتین اور بچوں تک کو بھی انہوں نے شہید کر دیا تھا، کسی کو نہیں چھوڑا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ بھی، کیونکہ یہ دونوں سرکردہ تھے، آگے تھے. اور ابو سعید خدری کتنا بڑا آدمی ہے، ان کی داڑھی مونڈ دی تھی انہوں نے، گھر میں بیٹھے تھے، بوڑھے تھے، گھر میں گھس گئے آگے ابو خدری تو ان کی داڑھی کاٹ دی. واقعہ دیکھ لیں آپ جا کر، یہ ہررا، یہ وہ ہررا کا قصہ ہے. اس وجہ سے میں نے یہاں بریک لگائی تاکہ آپ کے ذہن میں ایک بات سامنے آپ کے علم میں آ جائے. چلو پڑھیں. وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وينزل نستدل فيه. یہ ویسے تو ترمذی کا مسئلہ ہے کہ جمعے کی نماز امام بن حنبل کہتے ہیں کہ زوال سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ صحابہ کے تم چلتے تھے تو دیواروں کا سایہ نہیں ہوتا تھا، یہ دلیل ہے. لیکن باقی تمام ائمہ کے ہاں زوال کے بعد جمعہ ہے. لہٰذا حرمین میں آج پہلی اذان جو ہوتی ہے وہ زوال سے پہلے ہوتی ہے اور دوسری اذان زوال کے بعد ہوتی ہے. بیچ میں سنتوں کا ٹائم نہیں ملتا، اور سنت پہ کوشش کرتے امام آ جائے تو اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام. تو لہذا یہ دلیل وہ پیش کرتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذل یستظل فیہ، یعنی ایسا سایہ جس میں سایہ لیا جا سکے. تو اتنا سایہ تو زوال کے بعد بھی ظاہر نہیں ہوتا، یہ تو اثر کے وقت ہی آتا ہے کہ دیواریں بھی چھوٹی ہوتی تھی. آج کل کے اتنے فلیٹ تھوڑی ہوا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی. لہذا اتنا سایہ جس سے وہ سایہ لے سکے. لہذا امام اعظم حنیفہ فرماتے ہیں اتنا سایہ نہیں ہوتا تھا، ورنہ سایہ مطلقاً تو تھوڑا سا سایہ ظاہر ہو جائے تو اس کے بعد وہ زوال کو شروع ہو جاتا. چلو. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد قال قلت لسلمة بن الاكوع على اي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت. وقال حدثني احمد بن مشكل قال حدثنا محمد بن خالد عن الزاهد بن خير بن ابي قال لقيت البراء بن عازب رضي الله عنه فقلت طوبى لك فحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة فقال يا ابن اخي انك لا تدري ما احدثنا بعده. یہ کہتے ہیں میں براء بن عازب سے کہا میں نے تمہیں آپ نے خوشخبری ہے کہ رسول اللہ سے کی صحبت بھی اختیار کی اور شجرہ کی بیعت بھی کی. انہوں نے کہا بھتیجے پتہ نہیں ہم نے بعد میں کیا کیا کام کر لیے. اس سے مراد جنگیں ہیں جو صحابہ اکرام میں مشاجرات صحابہ وہ مراد ہے کہ اس کے بعد سارا مزہ خراب ہو گیا کہ جب آپ میں مشاجرات پیدا ہوئے تو اس سے مزہ یہ مراد ہے. اس میں آدسنا سے مراد بدعتیں نہیں ہیں کہ کوئی بدعتیں کہے اور ڈھول بجائے اور ناچ گانا گائے اور یہ مراد ہوں گے، یہ مراد نہیں ہے. آدسنا مراد جو بعد میں جو مشاجرات صحابہ وہ جھگڑے ہوئے اس کی وجہ سے کچھ طبیعت پر گرانی ہو گئی یا پتہ نہیں ایسے ایسے کام ہم سے ہو گئے. چلو. عن يحيى بن خلافة أن ثابت بن الضحاك يخبر أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وقال حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال الحديبية قال أصحابه هنيئا مريا فما لنا فأنزل الله تعالى ليبطل المؤمنين والمؤمنات جنات. قال شعبة فقدمت الكوفة فحدثت بهذا كله قتادة ثم رجعت فذكرته فقال أما إنا فتحنا لك فعن أنس وأما هنيئا مريا فعن عكرمة. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا اسرائيل عن مجأل بن جاهل السمي به وكان ممن شهد الشجرة قال اني لو وقت تحت القدوم بلحوم الحمر اذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر. یہ اصل میں یہ مرزا جو نا ظاہر الاسلمی کا تعارف کرایا ہے. حدیث تو الگ ہے، یہ حدیث خیبر سے متعلق ہے کہ آپ نے کہا کہ گدوں کا گوشت حرام ہے، لیکن چونکہ راوی جو ہے وہ شجرہ والا ہے اس لیے راوی اور ہے، روایت کسی اور جگہ کی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ روایت حدیبیہ کی ہے، حدیبیہ میں ایسا قصہ نہیں آیا، وہ آگے خیبر میں آ رہا ہے. لیکن چونکہ ظاہر اسلمی جو تھے یہ اصحاب شجرہ میں سے ہیں، ان کی وجہ سے اس روایت کو لائیں. چلو. ويقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابي علي عن شعبة عن يحيى بن كثير بن شيخ كان طويل بن عماني وكان من اصحاب الشجرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وسوء سبيل فلاقوه تابعهم معاذ عن شعبة. ويقال حدثنا محمد بن محارب بن البديل قال حدثنا شيطان
عن شعبة عن أبي هريرة قال سألت عائشة بن عمرو وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة هل ينقض الفطر قال إذا أصبت من أوله فلا توتر منها. یہ نقض وطر کا مسئلہ ترمذی میں گزرا ہے. ایک آدمی شروع رات میں وطر پڑھ لے تو آخر میں ایک رکعت ملا کر اس کو 4 کر لے پھر وطر بعد میں پڑھے, اس کو نقض وطر کہتے ہیں. جمہور کے ہاں یہ جائز نہیں ہے, ظاہریہ کے ہاں جائز ہے. لہٰذا یہ روایت میں ہماری دلیل ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر پڑھ لیا فلوتے تروا دو, بعد میں تو نے وطر نہیں پڑھنا. جی چلو. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير معه ليلا فسأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيئا فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سكتت أمك يا عمر نظرتا تو نے تنگ کر دیا. اسے بار بار کہہ رہے تھے اللہ کے نبی میں نے بات پوچھی, اللہ کے نبی تو آپ نے جواب, آپ پر وہی دراصل آ رہی تھی, انا فتحنا والی وہی آ رہی تھی اور وہ اندھیرا تھا تو بار بار ان کو کیفیت معلوم نہیں تھی, رسول پر وہی آ رہی تھی. نظر تھا تو اپنے آپ کو کہہ رہے کہ تو نے تنگ کر دیا رسول کو, ہے پتہ نہیں کیا, تو نے بار بار آپ سوال کر رہا ہے اور وسلم جواب نہیں دے رہے. نظر تھا صلی اللہ علیہ وسلم مسئول ذالک راجی تو جواب نہیں دے رہے تو کہا کہ میں آگے چلا گیا, لیکن جو ڈر ہوا کہ میرے بارے میں کوئی بات نہ ہو گئی اور مجھے جواب دے, مجھ سے ناراض نہ ہو, تو اس نے میں آواز عمر کہا ہے تو اور ڈر گیا کہ شاید وہی آئی. کہا مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو ہر دولت سے میرے لیے زیادہ مجھے عزیز ہے, انا فتحنا لک فتحا مبینا. چلو. وخشيت أن ينزل فيه القرآن فما نجد صالحا يصلح به قال فقلت لقد خشيت أن يكون قد نزل فيه القرآن وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة التي أحب إلي مما صلت عليه الشمس ثم قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه وثبتني معه من قوة بن جبير عن مسعود بن مخرمة ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه قال قال النبي. یہ روایت کو دیکھ کے خرج صلی اللہ علیہ عمر حدیبیہ فی بضع عشرۃ من اصحابی, آپ 1000 سے زائد صحابہ لے کر چلے. فلما آتا ذل حلیفہ, جب ذل حلیفہ ہے قلد الہدیہ, اپنے ذل حلیفہ جو میقات ہے مدینہ شریف کی, قلادہ ڈالا, وہ چمڑے وغیرہ گلی میں ہدی کی اس کے جانور کے, واشر و اشار کیا, احرما احرام باندھا, منہا بعمرۃ, عمرے کا احرام باندھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ بھی علاج سب میں آ گیا. بابا سائن اللہ من خدا, اور قبیلہ خدا کے جاسوس نے آگے بھیجا کہ جا کے پتہ کرو. یہ روایت کو سمجھے. فصام وسلم چلے حتی اذا کانا بغدیر الاسطاط, آپ غدیر اسطاط پر پہنچے. اسطاط غدیر اسطاط جگہ کا نام ہے, کنویں کا نام. عطا عینہ, تو جاسوس آیا, کیا کہا, قال ان قریش جمعوا لك جموعا, یہ قریش نے تو فوجیں جمع کر رکھی. وقد جمعوا لك الاحابیش الاسطاط, احبیش احبوش کی جمع ہے, احبوش کا معنی کرائے کے قاتل. یہ کیا کہتے ہیں اسطاط, یعنی متفرق لوگ, کرائے کے قاتل, بستیوں سے بلا بلا کر جمع کیے ہوئے, گاؤں گاؤں سے جو لڑنے بڑھنے والے, تو ان کا تم اتنے پیسے دیں گے, اتنے پیسے دیں گے, تو کرائے کے قاتل ہی کھلائے نا. یہ مراد ہے یہاں. اسطاط سے مراد متفرق سخت ہے, وہ غدیر اسطاط الگ ہے, یہ الگ ہے. کبھی نشان لگا کر پوچھ لیتے ہیں تو تم دونوں جگہ ایک معنی نہ کر دینا. غدیر اسطاط جگہ کا نام ہے, اور یہاں اسطاط سے مراد ہے متفرق لوگ جو گاؤں دیہات کے تھے, کرائے کے قاتل وہ جمع کر رکھے آپ کے لیے بستیوں سے. اب آپ دیکھیے, وہ ہم قاتلوں کے مقاتل, وہ آپ سے لڑیں گے, صادو کا البیت ومانعو کا, اور بیت اللہ سے روکیں گے. قال اشیر ای الناس علیہ, لوگوں مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے. اترونا, اب پیغمبر السلام نے چونکہ صحابہ ایک جوش کے ساتھ آ رہے تھے, تو پہلے صحابہ کی, لڑنے بھیڑنے والے صحابہ کے مزاج کے مطابق ایک بات کی آپ نے. یہ پیغمبر السلام کا عجیب وہ تھا. کیا فرمایا, ان امیل علی عیالہم وزراری ہؤلاء, کہ میں ان کے بچوں پر, ان کے گھر والوں پر حملہ کروں. الذی یرید ان یصد البیت, جو بیت اللہ سے روکنا چاہتے. اس سے مراد وہ جو اشتات تھے
ان کی پوری رپورٹ آ گئی تھی کہ کون کون سا قبیلہ، 3 بڑے قبیلے تھے جو باہر رہتے تھے، ان کے قبیلوں کے لوگ تھے، تو میں ان کے چونکہ وہ بستیاں سامنے تھی اور وہیں سے صحابہ نے گزرنا تھا، تو کہا کہ اب ان کے بچے تھے وہاں پر اور عورتیں تھی، تو ان پر حملہ کر لیں، ان کو قیدی بنا لیں، ان کا مال لوٹ لیں، ہم پہلے یہ کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ فَإِن يَأْتُونَا، اگر وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے آئیں گے، قال اللہ قد قطع عین المشرکین، تو مشرکین کی ایک جماعت کٹ جائے گی، یعنی وہاں کم ہو جائیں گے۔ جب بچے بچانے آئیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ جو مشرکین نے فوج جمع تتر بتر ہو جائے گی نا، ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے پائے گا۔ اور اگر وہ اگر نہیں آئیں گے ترکناہم محروبین، تو ہم ان کو محروب کر دیں گے۔ محروب اسے کہتے ہیں کہ جس کے بچے اور مال لوٹ لیا جائے، اس کو موتور بھی کہتے ہیں، اس کو محروب بھی کہتے ہیں۔ موتور کا لفظ جو ہے عصر کی نماز کے بعد استعمال ہوا، جس کے اثر آ جائے وہ موتور ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بچانے کے لیے آئیں گے اپنے بچوں کو تو مشرکین تو بکھر جائیں گے، یہ جنگی نقطہ نگاہ دیکھیں، اور ٹوٹ جائے گی، ادھر آ جائیں گے ادھر آ جائیں گے۔ اور اگر نہیں آئیں گے تو اپنے بچوں سے اور اپنے مال سے محروم ہو جائیں گے۔ محروبین اے محرومین عن العیال والمال، یہ کہا کہ اگر تم کہو، قال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے مزاج کو پہچان، مزاج شناس شخص ہے، یہ ہوتا ہے یار ہوتا ہے، یار غار، وہ مزاج جانتا ہے۔ آپ نے تو مشورہ دیا ہے کیونکہ صحابہ ایک جوش کے ساتھ آ رہے ہیں۔ قال ابو بکر یا رسول اللہ خرجت عامدا لهذا البیت، آپ تو بیت اللہ کے ارادے سے آئے ہیں، لا تريد قتل احد، کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئے، ولا حرب احد، کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، فتوجہ له، تو آپ بیت اللہ کے لیے چلیں اور تکبیر تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنے کام پر چلیں۔ فمن صدنا قات، اگر کوئی روکیں گے تو ہم لڑ لیں گے۔ قال امضوا علی اسم اللہ، فرمایا چلو اللہ کا نام لے کر۔ جی صدیق ہم نے وہ مشورہ دیا جو رسول اللہ کے مزاج پر تھا، کیونکہ آپ تو رحمت اللہ عالمین تھے، لیکن آپ نے پہلے وہ مشورہ جو جنگی مشورہ تھا تاکہ صحابہ کو پتہ چلے رسول اللہ نے مشورہ دیا، لیکن اب وہ صدیق نے کہا نہیں، اب تو اللہ آپ تو عبادت کے لیے آئے ہیں، لہٰذا کوئی آئے گا تو سامنے دیکھ لیں گے، جب نہیں آئے گا تو ہمیں گھبرانے میں چلا بسم اللہ چلو بھیا۔ قبل من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرض حبيبيته، فكان فيما أخبرني عمر عن أنه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة، وكان فيه ما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وخليت بيننا وبينه وأن سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك، فكان المؤمنون ذلك وانصعبوا فتكلموا فيه، فلما كان سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رفعه في تلك المدة، وإن كان مسلما وجاءت المؤمنات مهاجرات، فكانت أم كلثوم بنت عقبة في نوعين ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عادة فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعون إليه، حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل. قال ابن شهاب أخبرني عروة بن زبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات في هذه الآية، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات. وعن عنه قال بلغنا حين أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يوصي المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أسفارهم، وبلغنا أن أبا بكر فذكره. یہ سب سے اس میں جو مشکل شرط تھی جو آپس میں معاہدہ ہوا اور صلح حدیبیہ میں سب سے مشکل شرط یہ تھی کہ اگر آپ کے پاس مکہ سے کوئی مسلمان ہو کر آئے گا تو اس کو آپ واپس کریں گے، اور آپ کے پاس سے کوئی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، یہ سب سے مشکل شرط تھی۔ اور تو ابو جندل جو تھے جو ہے وہ خود وہاں اسی وقت پہنچ گئے، سہیل کا بیٹا اسی وقت پہنچ گیا جو بیڑیوں میں بندھا ہوا تھا، ایسے اچھل اچھل کر آیا۔ سنر واپس صحابہ کہتے ہیں کہ بس صحابہ کو بہت مشکل سے اس بات کو برداشت کیا، فرمایا معاہدہ ہو چکا واپس کرو۔ اب ایک لڑکی کا مسئلہ پیش آیا، اور لڑکی بھی عقبہ بن ابی معیط جو رسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس کی بیٹی ام کلثوم جوانی میں اللہ نے ایسا عشق عطا فرمایا کہ مدینہ شریف سے مکہ 450 کلومیٹر کا سفر اکیلی نے پیدل کیا۔
چھپ چھپا کر اس زمانے میں جب جانور بھی تھے، ہر چیز ہوتی تھی وہاں پر، کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہاں پہنچی۔ جب مدینہ شریف پہنچی تو پیچھے سے اس کے دو بھائی چلے، ایک کا نام خالد تھا، دوسرا نام مارا تھا۔ رسول اللہ کے پاس کہ جی یہ معاہدہ لکھا ہے کہ آپ کے پاس جو آئے گا ہم میں سے اس کو آپ واپس کریں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوچ رہے تھے تو اس بچی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مجلس میں آنے کی اجازت دی جائے۔ آپ نے اجازت مرحمت فرما دی، وہ آئیں، انہیں تقریر کی وہاں، اللہ صحابہ بیٹھے ہیں، اس کے بھائی بیٹھے، رسول اللہ، جن کے خلاصہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عورت ہوں جن کو واپس کیا جا رہا ہے وہ مرد ہیں، وہ بلا پر صبر کر کے ایمان بچا سکتے ہیں، مجھ پر مجاہدہ آئے گا میں ایمان سے محروم ہو جاؤں۔ اب فیصلہ آپ کیجئے۔ فیصلہ آسمان سے نازل ہو گیا، اذا جاءک المؤمنات المہاجرات، نہیں یہ واپس نہیں ہوں گی۔ اور عجیب بات ہے اس روایت میں تو عہد کا ہے، وہاں لفظ رجل لکھا گیا تھا کہ اگر کوئی رجل آئے گا تو اس نے فرمایا کہ دیکھو بھائی یہ رجل لکھا ہے، مرد۔ اس تو انہوں نے خیال نہیں کیا، انہوں نے تو رجل ایسے لکھ دیا، لیکن کہا تھا کہ اس میں رجل ہے، امرا نہیں ہے، لہٰذا جب رجل ہے تو یہ شامل بھی نہیں ہے معاہدے میں، لہٰذا معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں ہے، اور یہ آیت بھی نازل ہو گئی۔ یہ ام کلثوم ان مہاجرات میں سب سے پہلی خاتون ہے، اور اس کے باقاعدہ تقریر موجود ہے رسول اللہ کی موجودگی، اور کتنی عجیب دلیل دی۔ انہوں نے کہا کہ میری ایمان سے محرومی، مجھ پر سختی کریں گے میرے وارث تو میں تو ایمان میں نہیں رہوں گی، یہ تو مرد لوگ ہیں برداشت کر لیں گے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو وہ قرآن نام اسی وقت وہی آئی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات۔ اگر مطلب آپ پھر پوچھتے تھے کہ تم نے کس لیے ہجرت کی؟ اللہ رسول کی محبت میں ہجرت کی ہے، کوئی شادی کے لیے تو نہیں کی، اپنے شوہر سے بھاگنے کے لیے تو نہیں کی، دو چار باتیں پوچھ کے پھر ان کو جو ہے وہ رہنے کی اجازت دے دیتے تھے۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اور ان کا نکاح اس اعزاز میں اپنے محبوب بیٹے حضرت زید کے ساتھ کرایا تھا۔ پھر حضرت زید کی شہادت کے بعد جو غزوہ مؤتہ میں شہید ہوئے، پھر ان کا نکاح ایک دوسرے تین بڑے صحابہ کی اہلیہ رہی، اور تیسرے کے پاس پھر ان کا انتقال ہوا ہے۔ چلو قال حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه خرج موسما في الفتنة فقال إن سئلت عن البيت فأنا كما سمعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بعمرة من البيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة۔ یہ کتنا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر ہر سال جاتے تھے حج کے لیے، ہمیشہ حج کیا ہے، ہر سال حج جاتے تھے۔ تو کہتے ہر سال حج پہ جاتے، یہ واجب باتیں کرتے بھائی، اما عائشہ بھی ہر سال حج پر جاتی تھی، عبداللہ بن عمر بھی جاتے تھے، بہت سے صحابہ ہر سال حج پہ جاتے تھے۔ تو فتنے سے مراد ہے حضرت زبیر ابن عوام کو جب یزیدی فوجوں نے گھیرا ہوا تھا عبد الملک بن مروان کے زمانے میں، اس زمانے کی بات ہے کہ ان کی آل اولاد نے کہا کہ ابا جان آپ نہ جائیں، آپ بیت اللہ نہیں پہنچ سکتے، وہاں تو جنگ لگی ہوئی ہے۔ تو اس پر فرمایا کہ جنگ لگی تو کیا ہوا، ہم نے پہلے بھگتا ہے یہ، اگر وہ نہیں جانے دیں گے تو میں وہی کروں گا جو رسول اللہ نے حدیبیہ میں کیا، اور اگر جانے دیں گے تو میں حج کر لوں گا۔ تو پھر یہ گئے، انہوں نے چھوڑا نہیں، لیکن خیر حج ہوا تھا اور یہ حج میں شریک بھی ہوئے۔ تو یہ فتنے سے مراد یہ وہ وقت ہے جسے غالباً 73 ہجری میں حضرت زبیر ابن حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا گیا تھا، اور جاج بن یوسف نے جنا ان کو شہید کرایا تھا۔ تو یہ وہ قصہ فتنے سے مراد۔ چلو قال حدثنا مسلم قال حدثنا عن عبيد الله انك اسمع رضي الله عنه انه واحد وقال ان قيل بيني وبينهم لقال ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حدث كفار قريش بينهم وتلا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ومن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسلام قال حدثنا جرير بن عن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله اخبراه انه ما كان كلم عبد الله بن رضي الله عنه قال حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا جرير بن أن بعض بني عبد الله قال له لو قمت عام بني خاف ألا تزل البيت قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحان وقال قريش من البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم لا وحلق قصر أصحابه أشهدكم أني أوجبت عمرة فإن كل بيني وبين البيت كفوا وإن قيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأرسلتكم وقال ما قرى شأنهما إلا واحدا أشهدكم أني قد وجبت حجة مع عمرتي فقال ضابط واحدا وفعل واحدا حتى حل منهما جميعا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے عمرے کا احرام باندھا، اور پھر جب تھوڑی دور گئے تو کہا کہ اگر عمرہ ہو جائے گا تو حج بھی ہو جائے گا، نہ ہوا تو دونوں نہیں ہوں گے، لہذا پھر حج کا باندھ لیا۔ تو یہ کراہت کے ساتھ جائز ہے، یعنی عمرے کے بعد ہی حج کا احرام
اب افعال سے پہلے کرے تو حج قران ہو جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک طواف کی ایک سعی کی. یہ حج کا مشہور مسئلہ ہے اور یہ کسی نہ کسی کتاب میں پوچھ بھی لیا جاتا ہے کہ قارن جو ہے وہ ایک طواف کرے گا 2 طواف کرے گا. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا عمرے کا طواف اور کرے گا، حج کا الگ کرے گا، عمرے کی صحیح الگ کرے گا، حج کی صحیح الگ کرے گا. لیکن باقی تمام حضرات کے ہاں ایک ہی عمرے کا جو طواف ہے وہی حج کا طواف ہے، اور جو عمرے کی صحیح ہے وہی حج کی صحیح ہے. لہذا وہ جا کر طواف قدوم کرے گا. اس کے بعد جب بڑا طواف کرے گا حج کا، تو اسی میں اس کے عمرے کا طواف ہوگا، اور اسی حج کی صحیح میں اس کی حج کی صحیح ہوگا، عمرے کی صحیح ہوگی. تو سید واحدن، تو حضرت عبداللہ عمر نے سید واحدن تاب طوافا واحدہ. لیکن ہمارے ہاں 2 ہیں، اور ہماری دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ، یہ دونوں چیزیں. جب صحابی اپنی حدیث پر فتویٰ بھی لائے تو اس حدیث سے اس کی اہمیت دوسری حدیثوں سے بڑھ جاتی ہے. اس لیے کہ ناسخ منسوخ کا جو مسئلہ ہے وہ حدیثوں میں چلتا ہے، لیکن جب رسول اللہ کے بعد بھی فتویٰ صحابی اس پر دے رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ ناسخ ہے پہلی حدیثوں کے لیے. سمجھ آئے نقطہ آپ کو؟ تو لہذا تو حضرت علی نے فرمایا، روایت ہے محمد بن حنفیہ کے بیٹے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے طوافین و سعیین، پیغمبر السلام نے قران کا احرام باندھا تھا، آپ نے 2 طواف کیے، 2 صحیح کی. پھر حضرت علی سے کسی نے پوچھا، یہ بات کی بات مسلم کے بعد پوچھا کہ اگر آدمی قران کرے تو کیا کرے؟ فرمایا کہ تم طوافین بس سعیین. لہذا یہ ان معلوموں کے یہ پہلے طواف واحدہ کے اور بھی بہت سے جوابات دیے گئے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہو سکتا ہے وہ نسخ ہو گیا ہو، بعد میں 2 والی بات ہو، یا سعین واحدن کی اور بھی بہت سی تعبیرات ہیں، وہ ترمذی شریف والوں کا کام ہے. میں نے آپ کو تفضلاً اور تبرعاً بتا دیے. چلو قال حدثنا هشام بن وليد عن محمد قال حدثنا تقولنا كان قال ان الناس يتحدثون ان ابن عمر استلم قبل عمر وليس كذلك، ولكن عمر يقول الذي يصنع عبد الله الى قتله عند رجل من الانصار يقاتل عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجره وعمر لا يزيد ذلك، فبايعه عبد الله ثم ذهب الى القرد فجاء به الى عمر وعمر يستلم للقتال فاخبروا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجره. قال فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الذين يتحدثون يقول ان ابن عمر رضي الله عنه، یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ حضرت عبداللہ عمر اور عمر، یہ 2 باتیں عجیب مشہور ہو گئی. ایک بات تو یہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر سے پہلے مسلمان ہوئے. یہ بات مشہور ہو گئی لوگوں میں، حالانکہ ایسا نہیں تھا. پہلے حضرت عمر مسلمان، بعد میں عبداللہ، لیکن یہ بات مشہور ہو گئی. اور دوسرے یہ مشہور ہو گئی کہ جو بیعت رضوان ہے وہ انہوں نے پہلے کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھی، انہوں نے پہلے بیعت کر لی. یہ باتیں آئی ہیں. اس کی حقیقت کو امام بخاری بیان کر رہا ہے کہ دراصل بات ہوئی تھی، یہ 2 چیزیں اکٹھی ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تھے، کچھ لوگ جمع تھے، اچھا خیموں میں بیٹھے تھے سارے صحابہ کرام، کیونکہ خیمے لگ گئے تھے اور خیمے لگا دیے گئے، اور حج کی وہ تو عمرے کی تیاری سے آئے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ کہاں کچھ لوگ جمع رسول اللہ جس جگہ پر ہیں. ایک بات. دوسرا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک انصاری کے ساتھ بات کی تھی کہ تو اپنا گھوڑا مجھے بیچ دیکھوں، کہ اس کا گھوڑا تکڑا تھا اور حضرت عمر کو تو تگڑے گھوڑے کی ضرورت تھی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے حضرت عمر کی اتنے ماشاءاللہ طاقتور تھے کہ بھاگتے ہوئے گھوڑے کے اوپر چڑھ جایا کرتے تھے چھلانگ لگا کے، اتنی طاقتور تھے. اس لیے جبہ پہن کے چھلانگ نہیں لگائی جا سکتی، قمیص سے لگائی جا سکتی ہے. مالک حضرت عمر قمیص پہنا کرتے تھے، جیسے میں اور آپ پہنتے ہیں. جبے میں لگا سکتا ہے چھلانگ، باہر دوڑ بھی نہیں سکتا، گر جائے گا. یہ جو ہماری قمیص ہے یہ تو وہ چھلانگ لگا. تو انہوں نے کہا کہ وہ تکڑا انصاری سے بات کی کہ جو تکڑا جو گھوڑا مجھے دے دو. اب جنگ کی تیاری تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ لاما یستعلمو، یعنی لاما پہن، لاما کہتا پورا لباس لوہے کا پہن رہتے تیاری کے لیے. تو آپ نے حضرت عبداللہ عمر سے کہا کہ جاؤ گھوڑا لے کر آؤ انصاری سے. اور پھر یہ بھی دیکھا کہ لوگ جمع، یہ بھی پتا کرے لوگ کیوں جمع ہے. تو جب وہاں گئے تو بیعت رضوان ہو رہی تھی، تو عبداللہ عمر گھس گئے اور انہوں نے بیعت کر لی. اور پھر گھوڑا لے کر ابا کے پاس آئے، اور پھر ابا بھی دوڑتے ہوئے گئے اور انہوں نے جا کر بیعت کی. اس وجہ سے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ عبداللہ عمر پہلے مسلمان ہوا، حالانکہ مسلم کی بات نہیں تھی.
یہ بیت رضوان کی بات تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی، تقدیم اور تاخیر کی وجہ یہ دراصل یہ تھی، اس واقعے کو امام بخاری نے لائے ہیں۔ پہلے کہا کہ ذهب الى الفرس، کہ وہ گھوڑا لے کر آؤ، اور دوسری روایت میں آ رہا ہے پڑھو قال اشعث نے عمار پڑھو محدقون وسلم کو گھیرے ہوئے تن کا، دیکھو بھی کیا کر رہے ہیں، کہ دیکھو لوگوں کا پتہ کرو۔ تو دو کاموں کے لیے بھیجا تھا، گھوڑا لینے کے لیے بھیجا تھا اور اس کا پتہ کرنے کے لیے بھیجا کیا، تو پھر وہاں بیعت کر لی، پھر ابا سے بتایا، تو پھر ابا بھی آئے بیعت کرنے کے لیے۔ چلو صحابہ اکرام نے صحابہ سے گھیرا ہوا تھا رسول اللہ کو ایسے ہر طرف سے، طواف میں بھی صحیح میں، تاکہ کوئی پتھر وتھر تیر وغیرہ نہ مانگے مارے، اس طرح چاروں طرف سے گھیرا ہوا تو وسلم کی حفاظت کے لیے۔ لہٰذا اپنے محبوب کی اور خام شخصیت کی حفاظت کے لیے اگر اس کی پہرا دیا جائے تو عین سنت ہے۔ خشکی کہتے ہیں یہ کیسے، اللہ پر توکل نہیں ہے۔ یہاں دیکھو بھائی کیا ہے، یہ بخاری میں ہے نہیں، تو میں کہہ رہا ہوں کل تم بھی تبصرہ نہ کرو، یہ دیکھو بخاری میں پڑھا کے جا رہا۔ چلو یہ بات، یہ حدیث کو سمجھو۔ قال ابو وائل لما قدم تھا انہیں من صفین، سارے انہیں جب صفین سے واپس آئے، صفین جو امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی، اور حضرت علی کی فوجیں جب غالب آنے لگی تو امیر معاویہ نے مشورہ کیا عمرو بن عاص سے کیا کرنا چاہیے، ان کا قرآن مجید کو حکم بناؤ۔ حضرت علی فوراً قرآن کے اس پر رک جائیں گے، کیونکہ صحابہ کرام یہ تھا وقافاً فوراً رک جایا کرتے تھے اللہ رسول کی بات کے سامنے۔ تو قرآن لائے، ٹھیک ہے قرآن پر فیصلہ کر لیں، جنگ ختم ہو گئی۔ تو اب اس میں جو خوارج تھے، خوارج جن کو قرہ کہتے تھے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم جنگ لڑیں گے، ہم جنگ لڑیں گے۔ آخر وہ ان میں سے نکل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والی بھی وہ، حضرت امیر معاویہ پر حملہ کرنے والی وہ، عمرو عاص پر بھی حملہ کرنے والے وہ، یہ خوارج۔ اس لیے سب سے پہلا فرقہ جو اسلام میں آج جس نے بہت مسلمانوں کو شہید کیا وہ خوارج ہیں، اس کے بعد روافض ہیں، اس کے بعد معتزلہ، اس کے بعد مرجیہ، یہ ترتیب ہے ان کی۔ سب سے اول فرقہ جو ہے وہ خوارج کا فرقہ ہے، جو آج کل داعش والے جن کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو اب یہ ابو وائل بھی اس جنگ میں تھے، سمجھو ابو وائل بھی تھے اور سعد بن حنیف بھی تھے۔ یہ ابو وائل آ کر پوچھ رہے ہیں سعد بن حنیف سے، یا تو اس لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جو بات انہوں نے بتائی ہے وہ ان کے ذریعے بھی سن لیں، یا یہ ہو سکتا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جلدی آ گئے اور بعد کے واقعات ان کے سامنے نہ ہوں تو سعد بن حنیف سے پوچھ رہے تھے۔ یہاں اشکال ہوتا ہے کہ ابو وائل جب خود جنگ میں موجود تھے تو وہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ ہے کہ جو لوگ جن کو بات سنائی تو ان کو یقین نہیں آ رہا ہوگا، تو ان کو یقین دلانے کے لیے کہا کہ دیکھو یہ ابھی اب میں بات پوچھواتا ہوں، آج پوچھ لو، ایسا کہتا نا آدمی، دیکھو فلاں آیا اسے بھی پوچھ لو، یہ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ اور دوسری وجہ کہ یہ جلدی آ گئے ہوں گے اس لیے ان کو پورے واقعات کا پتہ نہیں، تو صالح حنیف بعد میں آئے پورے معاملات کے بعد، اس لیے ان سے پوچھ رہے ہیں۔ اتینا نستخبرہ، ہم آئے خبر پوچھنے کے لیے۔ قال، اب یہ ذرا اس حدیث کو سمجھیں، اتہم الرایا، اپنی رائے کو تہمت دو۔ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ یہ خارجیوں سے سہل بن حنیف نے کہا۔ جب خارجی نہیں مانے، پہلے تو اکٹھی تھے، نہیں ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے، انہوں نے کہا اپنی رائے کو تہمت دو، بڑوں کو فیصلہ کرنے دو، تم اپنی رائے بیچ میں نہ اڑاؤ۔ اب انہوں نے دلیل پیش کی، لقد رأیتنی یوم ابی جندل، میں نے ابو جندل والے دن اپنے آپ کو دیکھا، ولو استطع ان ارد علی وسلم امرہ، اگر میرے بس میں ہوتا کہ رسول اللہ کی بات کو رد کر دیتا، لردت، میں رد کر دیتا کہ وہ بیڑیوں کے اندر آیا تو رسول اللہ نے واپس کر دیا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا تھا۔ لیکن اللہ و رسول عالم،
اللہ رسول زیادہ جانتے تھے، چنانچہ اس کا نتیجہ خیر کا نتیجہ نکلا۔ ما وضعنا سیابنا علی باطن الامر، ہم نے جب بھی تلواریں اپنی گردن سے اتاری کسی کام کے لیے، یفزعونا، جو کام ہمیں ذلیل کرنے والا تھا، یعنی یہ صلح حدیبیہ ایسی تھی جس میں ذلت نظر آ رہی تھی، الا اسهلنا بنا الى امر نعرفه قبل هذا الامر، تو ہمیں اور آسان کام مل جاتا تھا، راستہ مل جاتا تھا جس کو ہم پہچانتے تھے۔ یعنی جب بھی ہم نے دیکھا کہ بھی اس میں تو ذلت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مان لیتے تھے، تو بعد میں اتنا آسان راستہ نکل جاتا کہ ہم اس میں عزتیں بھی ملتی اور راستہ بھی مل جاتا قبل هذا الامر۔ لیکن اس صفین کے قصے سے پہلے اب یہاں کیا حال ہے؟ ما نصد منها خصما الا انفجع علينا خصم، ہم ایک در بند کرتے ہیں دوسرا کھل جاتا ہے فتنے کا۔ یعنی یہاں عجیب حال ہے، اس کو روکتے ہیں تو وہ فتنہ کرتا ہے، اس کو روکتے ہیں تو وہ فتنہ کرتا ہے۔ مان ندری کئی پناتے، اب ہمیں معلوم نہیں ہم یہاں کیا کریں، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں کیا کریں، ورنہ پہلے صلح کرتے تھے، اللہ رسول جو بات کرتے تھے بظاہر ذلت نظر آتی تھی، لیکن بعد میں اس میں عزتیں ہوتی تھی، لیکن یہاں میں سمجھ میں نہیں آتا، کوئی ماننے کو تیار نہیں، ایک مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا، اس کو مناتے تو پہلے نہیں مانتا، اب پتہ نہیں ہم کیا کریں۔ تو یہ اس کا واقعہ ہے۔ چلو كعب بن عجرة قال أتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم رجل الحديبية والقبر يتناثر على وجهه فقال يهديك هو مراتك، قلت نعم، قال فاهلك وصم 3 أيام أو تعد 6 سكينة، أبنت مسيكة؟ قال أيوه لا أدري بأي حتى بدا. وبه قال حدثني محمد بن شعب أبو عبد الله قال حدثنا شيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن النبي لنا عن كعب بن عجرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن مسلمون وقد حكمنا المشركون قال وكان لي وقد سمعت الهوام فسقط على وجهي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها ذيك ومرتك وصنع، قال ومنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قرینا اور اوکل کا قصہ آپ نے پڑھا ہے کہ 8 آدمی آئے تھے وسلم کے پاس، جن میں 4 ایک قبیلے کے تھے، 3 ایک کسی اور قبیلے کا، آ کر ان کے پیٹ پھول گیا، منافقین تھے وہ، اور بعد میں وسلم فرمایا جاؤ پیشاب پیو اونٹوں کا صدقے کی اور دودھ پیو۔ اصل میں پیشاب سونگنے کا بات تھی، پینے کی نہیں تھی، سونگنے کی۔ اور یہ علاج پتہ نہیں آپ لوگوں کے ہاں نہیں، ہمارے پنجاب میں علاج کرتے، پیٹ پھول جائے تو اس کے ناک کے اوپر، اس بھیڑ بکری کے ناک کے اوپر اچار کا تیل لگا دیتے ہیں یا مٹی کا تیل لگا دیتے، تو وہ سونگنے سے اس کا پیٹ کی جو پھلاوٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہذا پینے کا، یہ پینے کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت بن نور رحمۃ اللہ نے اس پر بڑی تحقیق لکھی ہے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو بہرحال آپ نے ان کو حکم دیا، تو وہ چونکہ منافق تھے، جب ٹھیک ہو گئے تو رائی کو شہید کر دیا، اور ان کو شہید بھی خطرناک طور پر کیا کہ ان کی آنکھ میں سلائیں پھیری اور ان کی زبان کاٹی، کان کاٹے، ہاتھ پاؤں کاٹے، اور ایسے چھوڑ دیا تڑپتے تڑپتے۔ یسار ان کا نام تھا، تو وسلم نے ان کو پکڑوایا عامر بن قرظ فہری کو بھیج کر، اور پھر ان کو بھی اسی طرح قصاص میں قتل، اسی طرح آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئی، ہاتھ پاؤں کا ہرا کی جگہ پر میں ہرا بتایا، میں گرمی میں ڈال دیا، وہ ایسے منہ سے زمین کھودتے تھے پانی کے لیے، اور ویسے وہ مر گئے۔ لیکن یہ منسوخ ہو گیا مصلح کرنا، لا قود الا بالسیف، فرمایا کہ صرف اب قصاص تلوار کے ساتھ ہوگا۔ یہ لہذا اس سے روایت ہم کہتے ہیں روایت منسوخ ہے، لہذا اگر پیشاب پینے والی روایت بھی ہے تو یہ بہرحال منسوخ ہے، اور جو معقول اللحم جو ہوتا ہے اس کا پیشاب جو اس کے بھی دھونا ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے ہاں ضروری ہے، تو واجب ہے کہ اس کو دھویا جائے۔ یہ وہ قصہ ہے۔ چلو قديم المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام فقال يا نبي الله إن كنا أهل بلع ولم نكن أهل ريب واستوطنوا المدينة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذوق وراع وأمرهم أن يقوموا فيهم فيشربون الألبان أبوالها فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد الإسلام وقتلوا ضاعي النبي صلى الله عليه وسلم واشتاقوا الأولى فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلبة في أثار كان فتمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وضربوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حدهم. قال قتادة بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المزة. وقال شعبة وابن محمد من قتادة بن عوينة وقال يحيى بن أبي كثير وأيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قدم نفر من عقيل
وفي قال حدثنا محمد بن الرحيم قال حدثنا حفص بن عمر ابو عمر الحوضي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب الحجاج الصواح قال حدثني ابو رجاء مولى ابي قلابه وكان معه بالشام ان عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما قال ما تقولون في هذه القسامه؟ فقالوا حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بها الخلفاء قبلك. قال ابو قلابه قال فسالته فقال عباس بن سعيد فاين حديث انس الفرعونيين؟ فقال ابو قلابه هي حدث رسول مالك رضي الله عنه قال عبد العزيز بن سعيد عن انس بن عيينه وقال ابو قلابه عن انس بن عيينه ذكرت الصلاه ذات القرض وسلم کے اونٹ بھگا کر لے گئے تھے. یہ غطفان کی طرف جو غطفان کا علاقہ ہے اس کے قریب وسلم کے اونٹ چرتے تھے تو یہ وہاں سے وہ بھگا کر لے گئے. حضرت سلمۃ بن اقوا رضی اللہ جو بڑے لمبے صحابی تھے, میں نے بتایا کہ وہ اگر گھوڑے پر بھی بیٹھتے تو اس کے پاؤں نیچے رکھتے تھے اور گھوڑے کے برابر دوڑا کرتے تھے. گھوڑا پیچھے رہے تو حضرت آگے نکل جایا کرتے تھے. تو ان اکیلے نے ان سب کو بھگا دیا. 30 آدمی سے 30 چادریں بھی پھینک گئے, اونٹ بھی ان سے چھڑوا لیے. پھر کہا کہ اللہ کے نبی آگے چلے, وسلم پیچھے سے آ گئے اور فرمایا کہ نہیں, آج تو ہی سارا کچھ لے گیا, آج کی جنگ تیرے نام. اور پھر اپنے اونٹ کے پیچھے بٹھا کر ان کو لے کر مدینہ شریف آئے. چادریں بھی مال غنیمت ملی اور اونٹ وسلم کے واپس آ گئے. یہ ذات القرض ہے یہ قصہ. چلو خیبر سے 3 دن پہلے قصہ ہو, اس لیے فوراً خیبر آ رہا ہے. 3 دن نہیں لگیں گے, ابھی آئے گا. چلو قال فلقيني غلام عبد الرحمن بن عوف فقال ويصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال فسألت یا صباحا, یہ آواز ہوتی تھی, ڈاکہ پڑ گیا صبح صبح ڈاکہ, یا صباحا زور سے آواز دی, پورے مدینے میں گونجی. تو صحابہ دوڑے اور یہ خود پیچھے ان کے بھاگے. چلو قال فاصنع بين ذلك الذي ثم تبعت على وجهه حتى أدركته وقد أخذوا يسرقون من الماء وجعلوا أرميهم بنفسي وكنت راويا وأقول أن الأقوى اليوم يوم الرزق. میں ابن اقوا ہوں, آج دن بدلے کا, رزا بدلے کا دن ہے. یوم الرزا, آج بدلے کا دن ہے. اور یہ چونکہ اچھا ان کی تیر اندازی کس طرح کرتے تھے, چونکہ بھاگتے تھے نا بہت, تو یہاں سے تیر مارتے, پھر بھاگ کر وہاں سے تیر مارتے, پھر بھاگ کر وہاں سے, کبھی اوپر سے کبھی نیچے سے. تو انہوں نے سمجھا کہ بہت سارے آدمی ہیں جو ہر طرف سے تیر مار رہے ہیں. یہ ہے اصل میں, چونکہ لمبے قد کے تھے نا, چھلانگ ماری وہ چلے گئے 10-15 فٹ پر, وہاں سے مار دیا تھی, ادھر سے مار دیا تھی. یہ اصل میں طریقہ کار لکھا ہے. اور خزمات میں ایسے تیر مارنے سمجھا کہ جیسے بہت سے آدمی دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں, تو وہ گھبرا گئے اور بھاگ پڑے. چلو آگے. قال حتى استقبلت لقائمهم واختلفت بهم 30 مرة قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس قالوا يا نبي الله قد حملت القوم الماء معي فبعث إليهم الساعة فقال إن الأقوى ملكتنا فأصبح. قال ثم رجعنا ويدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلت المدينة. باب غزوہ خیبر. مکہ شریف سے پیغمبر اسلام جب واپس تشریف لائے, آپ نے بتایا ذیقعدہ میں وہ ہوا تھا سارا قصہ. محرم سن 7 ہجری میں آپ نے فرمایا خیبر جانا ہے. خیبر میں 3 قبیلوں کے لوگ موجود تھے, بنو غطفان, بنو نذیر, بنو قریظہ میں جو پہلے بھاگ گئے ورنہ سارے قتل ہو گئے. یہودیوں کا گڑھ تھا یہ خیبر, گڑھ. خیبر قوم عمالقہ کے ایک آدمی کے نام پر بنا ہوا تھا. یہود یہاں سب سے مضبوط تھے, بڑے قلعے تھے ان کے. قلعے تھے, کتنے قلعے تھے؟ 3 بڑے قلعے تھے. حصون النطا یہ سب سے پہلے تھا, پھر اس کے بعد حصون قصیبہ, اس کے بعد حصون شق, اور ہر حصن میں 3 قلعے آگے تھے. بڑا قلعہ, اس کے اندر پھر چھوٹے چھوٹے قلعے. پیغمبر سلام حضرات صحابہ اکرام کو یہاں سے لے کر چلے. آپ وہاں پر گئے, آگے واقعات آ رہے. امام بخاری 30 حدیث اس میں لایا ہے. سب سے پہلے جو قلعہ تھا جس کے اندر چھوٹے چھوٹے قلعے تھے وہ نتا تھا, حصون نتا, فا کے ساتھ حمزہ علی. وہاں 7-8 دن تک کوشش کرتے رہے, دروازے بند ہیں اور اندر قلعے در قلعے ہیں. آپ نے ان کے باغات بھی کاٹنے کا حکم دیا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا. 8-10 دن گزر گئے اس کو, بلکہ بعض روایات میں 20 دن گزر گئے.
تو جو پہرے دار تھا مسلمانوں کا رات، اس نے یہودی کو پکڑ لیا جو قلعے میں سے نکلا تھا، جاسوسی نے جو بھی، جب اس کے 2-4 تھپڑ لگائے تو انہوں نے کہا نہیں مجھے مارو نہیں، میں سب بات بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ لڑنے کے بعد تنگ ہو چکے ہیں، اب یہ لڑنے کے لیے تیار ہے، یہ باہر آئیں گے لڑنے کے لیے، اور جب یہ فتح ہو جائے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ دبابات اور منجنیقیں کہاں رکھی ہیں، توپیں کہاں رکھی ہیں، منجنیقیں کہاں رکھی ہیں، اور جب قلعے کی دروازہ توڑتے تو اوپر ایک خاص قسم کی چھتری ہوتی ہے، وہ کہاں رکھی ہے، مجھے وہ جگہ پتا ہے، مجھے مارو نہیں۔ آپ نے فرمایا کچھ نہ کہو لیکن ساتھ رکھو۔ اس پر آپ نے رات کو فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ رسول محبت کرتے ہیں، اس کے ہاتھ پر فتح ہوگی۔ تو ہر ایک حضرت عمر فرماتے میں نے کبھی بھی امارت کی تمنا نہیں کی، لیکن اس رات مجھے تمنا ہوئی کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہر ایک تمنا کر رہا تھا کہ مجھے ملے گا، مجھے ملے گا، مجھے پوری رات جاگتے رہے، تیاریاں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ حتیٰ ان کی آنکھیں خراب تھی، یہ بعد میں شریک ہوئے تھے، آنکھیں خراب تھی۔ سوال فرمائے علی کیا کہ رمید فرمایا ان کی آنکھیں فرمایا بلاؤ۔ آپ نے تھوک مبارک ایسے تھوکا، انہیں ایسے ملا تو فبرا، اسی وقت آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ فرمایا یہ جھنڈا لو جاؤ۔ انہیں کہا کہ میں ذاتی حملہ کر دوں، فرمایا نہیں، ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر ایک آدمی کو بھی ہدایت ہو جائے گی تیرے لیے پوری دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ پھر گئے تو وہ نکل آئے کیونکہ انہیں نکلنا تھا، وہ خبر اس کی صحیح تھی۔ پھر یہی وہ جگہ ہے جہاں مرحب پہلوان مارا گیا، حضرت علی کے ہاتھ سے، مرحب پہلوان جو ان کا سب سے بڑا پہلوان تھا، یہی مارا گیا، اور یہی انہوں نے درہ خیبر جس کو کہتے ہیں خیبر کا دروازہ توڑا۔ صحابہ اندر چلے گئے، جب اندر چلے گئے تو وہ دوسرے قلعے میں چلے گئے، پھر انہوں نے منجنیقیں اور ساری چیزیں وہاں سے نکال لی اور حملے شروع ہو گئے۔ وہ قلعہ شک میں چلے گئے کیونکہ اس طریقے پر تھے تو پہلے شک میں چلے گئے وہ سارے لوگ، پھر اس پر حملہ کیا، ہر جگہ لڑائی ہوئی، ایسا نہیں کہ آسانی سے پتہ، ہر جگہ لڑائی ہوئی، اور کھانے پینے کی چیزیں وافر تھی مال غنیمت میں، اور کچھ نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو خود بھی کھاؤ، جانوروں کو کھلاؤ، لیکن کسی کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب شک کے بعد قصیبہ میں آ گئے، اور قصیبہ میں سخت لڑائی ہوئی۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہوئی تھی، کیونکہ یہ جو سردار تھے وہ بالکل آخری قلعے میں رہا کرتے تھے، اور آگے جو ہے وہ دوسرے عوام الناس بچتی تھی تاکہ کوئی آئے بھی تو ہم تک نہ پہنچ سکے۔ یا کنانہ بن ربی جو تھا، جو ابی الحقیق کا بیٹا پوتا تھا، کنانہ بن ربی بن ابی الحقیق، یہ حضرت صفیہ کا شوہر ہے۔ حضرت صفیہ حیی بن اخطب جو ہے یہ ان کی بیٹی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں شجرہ بھی محفوظ تھا پورا، حضرت ہارون تک ان کا۔ تو یہ آخری قلعے میں وہاں لڑائی ہوئی، وہ صلح پر آ گئے۔ جب دباؤ بڑھا کہا آپ ہمیں جانے دیں، ہم نے فرمایا کہ ایک شرط ہے کہ اپنے ساتھ بس سامان لے جاؤ، یعنی اپنا کپڑے، اور سواری پر جاؤ، سونا چاندی کچھ نہیں لے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں لے جائیں گے۔ اب حیی بن اخطب جو اس کے پاس بہت مال تھا، تو آپ نے پوچھا حیی بن اخطب کا مال کہاں ہے؟ اس میں سونے چاندی جواہرات بہت کچھ تھا۔ انہوں نے کہا جی وہ تو خرچ ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب تیاری ہو گئی وہی آئی، فلاں کنانہ بن ربی کے فلاں سامان کو دیکھا جائے، چمڑے کی تھیلی اس انداز میں بنائی گئی تھی جس طرح ٹائر کے اندر گولیاں رکھ کر خام صاحب لے جاتے ہیں، اس طریقے پر بنائی گئی کہ پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن وہی آئیے فرمایا اس کو نکالو۔ جب نکالا تو ہیرے جواہرات سونے چاندی کا ڈھیر لگ گیا۔ آپ نے فرمایا کنانہ بن ربی کو قتل کر دو، فوراً کو قتل کر دیا گیا، اور تمام کچھ لوگوں کو بڑا بڑا قتل۔ اس لیے حضرت صفیہ فوراً بیوہ ہو گئی کیونکہ اس کو قتل کر دے، کنانہ بن ربی کو اس جرم کی وجہ سے قتل کرایا جو حیی بن اخطب کا مال اس نے چھپایا تھا، کیونکہ معاہدہ تھا، ورنہ وہ جا رہا تھا صفیہ کو ملنے جاتا۔ اب آپ نے روک دیا جانا، منع کر دیا کوئی نہیں جائے گا۔ ان میں سے جن کو قتل کرنا تھا ان کو قتل کر دیا۔ اس طریقے پر تقریباً 20 دن لگ گئے سارے معاملات کے اندر، اور 20 دن کے بعد پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
خیبر جب فتح ہو گیا پورا، اس کے بعد باہر تشریف لے آئے. اسی موقع پر حضرات صحابہ کرام نے گدے ذبح کر کے ان کے جو ہے گوشت پکانے لگے. تو آپ نے اس وقت اعلان فرمایا کہ بھئی گدوں کا گوشت حرام ہے، حرام قرار دیا. اسی موقع پر پیغمبر سلام نے سب سے پہلے متع کو حرام قرار دیا ہے. یہ جو متع ہے جو روافض کرتے ہیں حرام ہے، اس کو پہلا وہاں اعلان ہوا، دوسرا فتح مکہ میں اعلان ہوا، تیسرا غزوہ اوطاس میں 3 دفعہ رسول اللہ نے متع کی حرمت کا اعلان کرا ہے. اور اس کی روایت کرنے والے حضرت علی ہیں، جن کے منسوب کیا جاتا ہے حضرت علی کے برابر ثواب ملے گا، حسن کے برابر، حسین کے برابر، پتہ نہیں کہاں تک نعوذ باللہ لے جاتے ہیں. ایسی غلاظت وہ ہے. لیکن یہ متع کی حرمت کی جو بات ہے، یہ پیغمبر سب سے پہلے یہ اعلان غزوہ خیبر کے اندر یہ اعلان ہوا ہے. اس کے بعد پیغمبر سلام نے پھر آگے فتح پر بھیجی فوج. فتح تو فتح والوں نے صلح کر لی بغیر اس کے حوالے کا. اس لیے فتح کے جو باغات تھے وہ چونکہ بغیر لڑائی کے ہاتھ آئے تھے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے کے سارے بطور خمس کیا، بطور جو ہے وہ اس کے لیے مال فے کے طور پر رسول اللہ کے پاس آئے. اس لیے باغ فتح کا جو قصہ بھی آتا ہے اس کے اندر. اور اس کے بعد پھر آگے تیمہ گئے، تیمہ والوں نے بھی صلح کر لی. پھر وادی قرا میں گئے، وادی بھی یہودی تھے، وادی قرا والے جنگ کی، خیر جنگ کی، اس کے بعد وہ بھی ہار گئے. اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودی وہاں پر رہ گئے، زمینیں مجاہدین میں تقسیم کر دی گئی. پیغمبر سلام کو 3 طرح کے مال ملے. ایک تو بطور مجاہد کے، آپ کو بطور مجاہد کے بھی مال غنیمت میں حصہ ملا، دوسرا مال فے ملا، دوسرا صفی ملا، مال صفی. صفی وہ چیز ہوتی ہے جس کو پیغمبر مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اپنے لیے لے لے، اس کو صفی کہتے ہیں. اسی سے حضرت صفیہ ہے، ورنہ ان کا نام زینب ہے، لیکن صفی سے کہتے ہیں. رسول اللہ نے صفی میں سے آپ نے ان کو اپنے منتخب کیا اور پھر بعد میں وہ ام المومنین بن گئی. وہ آگے سارا قصہ آ رہا ہے. یہ پورا خیبر کا مختصر واقعہ اور مختصر قصہ ہے. چلیے ہم وقال حدثنا عبد الله بن مسعود المالكي عن يحيى بن بشير بن مسعود بن عمر قال ابن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم خيبر حتى اذا كنا نسمع يوحي من اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد السبيل فامر به فقضي فاكل واكلنا ثم قام المغرب فقام وصلى ثم صلى ولم يتوضا. وقال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا هذه بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيده عن سلمة بن ابي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر فسكنا ليلا فقال رجل من القوم لعبد يعامر الا تسمعنا منه عيناتك. وكان عامر رجل شاعر فنزل يهدي بالقوم يقول اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا انت تصدقنا ولا صلينا فاغفر بنا لك ما اخطينا وثبت الاقدام الا قينا والقي سكينه علينا ان الى صحتنا ابينا وبالسياح عولوا علينا. یہ حضرت عامر جو تھے، عامر بن عقبہ، یہ سلمۃ عقبہ کے بھائی نہیں ہیں لیکن باپ کا نام ایک ہی ہے، لیکن ان کے رشتہ دار ہیں، قریبی یا دوست بھی ہیں. تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ ہدی پڑھو. ہدی کہتے ہیں اونٹوں کو چلانے کے لیے رات کو اشعار پڑھتے ہیں تو اونٹ مست ہو جاتا ہے، پھر مست ہو کر بھاگتا ہے. جس طرح بین کے آگے وہ مست ہو جاتا ہے کون؟ سانپ. لیکن کہتے ہیں اس کی کہانی نہیں ہوتی تو پتہ نہیں سنتا کیا ہے. لہٰذا ویسے سے ہلانے سے وہ ہلتا ہے، وہ بین کی وجہ سے جو کرتا ہے اس سے ہلتا ہے، سننے سے نہیں ہلتا وہ. لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ سننا ہے، مست ہو رہا ہے. بھائی مست مست سے نہیں، قریب جاؤ گے ڈنگ مارے گا تم کو. تو یہ ہدی اس کو کہتے ہیں. تو یہ ہدی انہوں نے یہ اشعار پڑھے. اس میں ایک شعر ہے کہ یہ شعر حضرت عبداللہ رواحہ کے فغفر فدا اللہ کا، معاف کر دے ہم تم پر فدا ہوں. یاد رکھو فدا جو ہوتا ہے وہ انسان فانی چیز پر ہوتا ہے، باقی پر نہیں ہوتا. یاد رکھو. تو یہاں فدا اللہ کا اللہ تعالیٰ سے کیسے کہا؟ تو ماں نے کہا رسول اللہ مراد ہے، لیکن یہ فغفر فدا اللہ کا اللہ مراد ہے. تو یہ لام اجل ہے، فداء لاجل کا، ہم فدا ہوتے ہیں تیری ذات کی وجہ سے. لہذا اشکال ختم ہو جاتا ہے. چلو آگے. یہ کون ہے؟ خود ہی پر کہا کہ عامر بن عقبہ کہ اللہ اس پر رحم کرے. جب آپ رحم کر دیتے تو شہادت ہو جاتی، اس کا بھی شہید ہو جائے گا. چلو فلما انتصروا على اليوم الذي فتن عليه فقد نيرا كثيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه نيرا وعلى اي شيء يقولون قالوا على لحم قال على اي لحم قالوا لحم حمر سيا قال النبي صلى الله عليه وسلم احرقوها واكسروها
فقال رجل يا رسول الله أو نهنئها ونغسلها قال أو ذلك لما تصافى القوم كانت ذكر عنهم كثيرا فتناول به ساق يهود يغزلهم ويتبع بذلته فأصاب عنه ركبة فمال منه قال یہ اب اصل میں ہوا کیا کہ حضرت سلمت میں جو عام بن اقوا جو ہے کہ یہودی کی ٹانگ پکڑی مارنے، تلوار چھوٹی تھی اصل میں، تو تلوار وہ یہودی نے ٹانگ پیچھے کی تو واپس آ کر ان کے اپنے گھٹنے پر لگی. تو گھٹنے میں نے بتایا تھا کہ رگیں، بڑی رگ آتی ہے، اس رگ کے اوپر وہ جو لگی تو رگ کٹ گئی، تو بیچارے شہید ہو گئے. اس میں جب شہید ہو گئے تو لوگوں نے کہا جی خودکشی کر لی، بات مشہور ہو گئی. اس پر سلمت بن اقوا کو بہت افسوس ہوا اور غم ہوا. وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ دونوں، فاصاب فلما قبل نصر، جب واپس آئے قال سلمہ رام صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، ما لکا، تو یہ کیا ہوا ہے؟ قلت لو فدا کا آپ پر ما فدا ہو تام ان عامر حبط عملو، کہا کہ عامر کے عمل حبط ہو گئے. لوگ کہتے خودکشی کر لی، اپنی تلوار جو لگی. قرض قدم من قالہ، جھوٹ بولتا ہے جس نے کہا ان اجر، اس کو ڈبل اجر ملا ہے. جب میں نے دونوں انگلیاں جو انہ لجاہد مجاہد، انہ لجاہد مجاہد، مجاہد بھی ہے جہاد کیا، اور جاہد بھی ہے کہ بہت محنت کرتا تھا، جو کام دن میں لگ جاتا تھا اس کے. جاہد مجاہد، یعنی ایک تو محنت کا اور ایک مجاہد ہونے کا ڈبل اجر ملا ہے. فرمایا قل عربی، فرمایا مشابہ مثلہ، کہا کہ بہت کوئی ایسا عربی جوان ہے جو عامر جیسا جوان ہو. اللہ تعریف فرما رہے ہو. تو ان کو پھر طبیعت، ورنہ کہتے شاہبن، کہا کہ میرا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا اس غم کی وجہ سے. میں کیا ہوا تیرا رنگ کیوں پیلا ہے؟ کہا مجھے صدمہ ہے، ایک تو بھائی شہید ہو گیا ہے، بھائی لگتے ہیں کہ حقیقی بھائی نہیں ہے لیکن، اور دوسرا لوگ یہ کہہ رہے کہ حبط عملہ. فرمایا انہ لجاہد مجاہد. سبحان اللہ. چلو. وقال حدثنا عبد الله بن الزبر عن مالك بن سيدنا رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الليله وكان اذا تقوم بالليل من خير حتى يصبح فلما اصبح خرج من يوم وضاعين وكاسر فلما قالوا محمد والله محمد الخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضربت خيبر ان اذا نزلنا بساعه قوم فساء صباح المنذرين. وقال اخبرنا شرف بن فضل قال اخبرنا ابن عيينة قال حدثنا ايوب عن محمد بن سيرين عن ابن مالك رضي الله عنه قال صبحنا خيبر بكرة فخرجنا اهلها بالمساحي فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد الخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر خيبر ان اذا نزلنا بساعه قوم فساء صباح المنذرين. فاصبنا من لحوم الحمر فنادى للنبي صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فانها رجس. وقال حدثنا عبد الله بن الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد بن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائع فقال اكلت الحمر فسكت ثم اتاه ثالثا فقال اكلت الحمر فسكت ثم اتاه ثالثا فقال اكلت الحمر امر مناديا فنادى بالناس ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه واكلت الخزور فانها تكون باللحم. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صبح قليلا من خيبر فبلغ ثم قال الله اكبر خرجت خيبر انا اذا نزلنا بساعه قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكن فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلا وتبصر اليمن وكان السبيل صفيه وطارت بهذه تلك الكيس ثم قالت النبي صلى الله عليه وسلم وجعل یہ سمجھو اس کو. واقعہ یہ ہوا، یہ حضرت صفیہ کا قصہ سمجھ لیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو گئی سب. حضرت دہیہ کلبی آئے رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں کوئی لونڈی منتخب کر لوں. فرمایا کہ لے لو. انہوں نے حضرت صفیہ کو لے لیا. حضرت صفیہ نئی نئی دلہن تھی کیونکہ ابھی چند دن ہوئے تھے ان کی شادی کو، اور سردار کی بیٹی تھی، خوبصورت بھی تھی، نسب بھی اونچا تھا. حضرت دہیہ نے ان کو لے لیا. تو ایک صحابی نے آ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جس عورت کو لیا ہے وہ تو سردار کی بیٹی ہے اور سردار کی بیوی تھی، وہ تو آپ کے لائق انہوں نے لے لیا. آپ نے دہیہ کو بلایا، تحقیق کی، آپ نے دہیہ سے ان کو واپس لے لیا اور اس کے بدلے میں 7 سر دیے، یعنی 7 قیدی ان کو دے دی. 7 تیرے، ان کو بیچو جو بھی کرنا تم نے. اور پھر ان کی رعایت کرتے ہوئے بعد میں جب جنگ ختم ہو گئی اس کے بعد آپ نے کنانہ بن ربیع کی بہن، وہ بھی بیوہ ہو کر آئی تھی، اسی طرح اس کا شوہر قتل ہوا، اس کے ساتھ دہیہ کلبی کی شادی کرا دی
سردار کی بہن کے ساتھ۔ اب یہاں پر چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے دیہ کو کیسے اجازت دی؟ بھی بالغ نے تقسیم نہیں ہوا تو یاد رکھو بطور نفل پیغمبر دے سکتا ہے، اللہ کے نبی اختیار تھا تنفیل کے طور پر دے دے، یا آپ نے دے دیا تھا کہ بعد میں جب وہ حصہ دے گا تو اس میں سے اس کو قطع کر دیں گے، اتنا حصہ اس سے لے لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے اختیارات حاصل تھے، اسی اختیار کے تحت آپ نے واپس لی، اسی اختیار کے تحت، ورنہ ہبہ کا واپس لینا آپ نے پڑھا ہے ترمذی میں کہ 7 جگہ پر دم الخزقہ، اس کے علاوہ جو ہے ہبہ واپس لینا جائز تو ہے لیکن کراہت ہے، لیکن 7 جگہ جائز نہیں، جس کی خلاصہ دم الخزقہ، پتہ ہے نا، دال جاتی اور میم سے موت وغیرہ وغیرہ۔ تو پیغمبر اسلام چونکہ آپ کو تصرف کا حق حاصل تھا، جیسے صحابی آئے اور نے کہا کہ میرے پاس 6 مہینے کا بکرا ہے اور میں تو پہلے قربانی کر، فرمایا کہ تو کر لے، تیرے لیے ہو گئی۔ آپ نے حضرت سالم کے بارے میں پڑھا، 15 سال کی عمر تھی، کہا کہ آپ نے حضرت حذیفہ سے اپنی بیوی کا دودھ جو ہے نکلوا کر برتن میں پلا دو، یہ رضائی بیٹا بن گیا۔ تو پیغمبر اسلام کو ایسے تصرفات کا حق حاصل تھا، اس وجہ سے آپ نے ان سے حضرت دہیہ سے اس کو واپس لے لیا، اور واپس لے کر پھر آپ اپنے عقد نکاح میں لائے۔ اچھا، عقد نکاح میں آنے کے بعد بڑی عجیب خوبصورت بات، صحابہ اکرام، اب کیا واقعہ ہوا کہ پیغمبر اسلام نے ان کو آزاد کر کے اپنی اہلیہ بنا لیا۔ اب اگر نکاح نہیں بھی ہوا تو نبی کو اختیار ہے، نبی کی خصوصیت ہے، گواہوں کے بغیر بھی ان کا نکاح ہو جاتا ہے، جس طرح حضرت زینب بنت جحش کا ہوا، آپ آئے اور رخصتی کرا لی، کیونکہ اللہ فرمائے زوجنا کا، آپ نے نکاح کر دیا۔ لہذا یا تو یہ ہوا، اس لیے یہ معاملہ مخفی رہا کہ یہ لونڈی ہے یا ام المومنین ہے، یہ مخفی رہا معاملہ، ٹھیک ہے۔ ایک بات، اگر گواہ بھی تھے تو ان گواہوں کو پتا ہوگا، دو کے علاوہ باقی صحابہ اکرام، اور پھر جنگ کی حالت میں ایسی چیزوں کی علم بھی نہیں ہوتا، ہر آدمی اور معاملے میں ہوتا ہے، پھر بھی پتہ نہیں۔ آپ نے ولیمہ کیا، ولیمے میں بھی چند لوگ شریک تھے، پوری فوج نہیں تھی، جو تھے ان کو بلایا اور اپنے کھلا دیا۔ تو عام صحابہ نے یہ علامت مقرر کی تھی کہ اگر رسول اللہ نے پردہ کرایا تو دلیل ہے کہ ام المومنین ہے۔ چنانچہ جب آپ نے ان کو اونٹ پر سوار کیا تو بڑی چادر کے اندر ان کو ڈھانپ لیا، تو صحابہ نے کہا کہ یا ام المومنین، آج سے ہماری ماں ہے۔ تو لہٰذا یہ سارے واقعات ہیں، لہذا اس حضرت صفیہ سے متعلق، اور انہوں نے بتایا صفیہ نام ان کا کیوں رکھا گیا، تو پہلے حضرت دہیہ کلبی کے پاس آئی، ثم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فجعل عتقها صداقها، اس کی آزادی کو آپ نے اس کی جو نا مہر بنا دیا۔ قابل شعیب لصاب یا محمد انت قلت لي انت من واسق له رسول تصدیق له حدثنا آدم قال ابن سلطان عبد العزيز صاحب رسول الله تبارك يقول صلى الله عليه وسلم سبي النبي صلى الله عليه وسلم صفيه فاعتقها وتزوجها قال انت ما قال اصدقها نفس بات آپ نے اس کی آزادی کو، یہ سب وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں کہ وہ آزاد کر کے ان کی آزادی کو آپ نے ان کے لیے مہر بنا دیا۔ چلو بس کرو، ایسا نہ کل کو آؤ نہیں تم